کل ہمارا موضوع کون سا تھا جی؟ حرمت سود کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا جی؟ سود کی حرمت حضرت قرآن حدیث میں تفصیل بات کی تھی. تو سود کھانے والا کون ہوتا ہے؟ سود کا ذات ہے. سود کھانے والا وہ یوں ہے جیسے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود کھانے سے باز نہیں آؤ گے تو پھر اعلان ہے تمہارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا. اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اچھا، آج کی جو ہے کریمہ پڑھنی ہے یہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ نمبر 131 اور 132. 131 ٹھیک ہے نا، اور 32 131 اور 132 ہے. اچھا، اللہ رب العالمین جل جلالہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ کل والی آیہ کریمہ آیہ ربا تھی، آیہ ربا یعنی سود کے متعلق، سود کی حرمت کے حوالے سے تھی. آج رب عزت جلال شاہ فرماتے ہیں، پہلے تو منع فرمایا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو سود کو دگنا چگنا کر کے نہ کھاؤ. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو شاید تم کیا پا جاؤ. آج کے کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واتقوا النار، ڈرو آگ سے. کس سے جی؟ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اچھا، آج جو ہم بات کریں گے اور ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، ٹھیک ہے نا جی؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ترجمہ آپ کریں گے. کیا ترجمہ کرو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو؟ ٹھیک ہے نا جی؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاباش، شاید کہ تم پر کیا کی جائے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کی کیا کرو؟ اطاعت کرو، شاید کہ تم پر کیا کی جائے؟ یہ یاد رکھیں، پورے قرآن مجید میں کم و بیش، میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، 142 آیات. کتنی جی؟ 142 آیات. کتنی جی؟ 142 آیات ایسی ہیں جن میں اشارے سے، کنایے سے، اجمالاً یا تفصیلاً اللہ رب العالمین نے 142 آیات میں اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے. کتنی جی؟ 142 آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا ہے. یہاں پہ میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جی، دیکھیں قرآن مجید ہی ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اچھا دو ذاتیں کہہ رہے ہیں، 2 ذاتیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ایک ذات وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، نگاہ خدا میں مبغوض ترین ہے. مبغوض ترین کا مطلب ہوتا ہے ناپسند نہیں، ناپسندیدہ ترین، جن سے اللہ تعالیٰ انتہائی یوں سمجھے کہ ناپسند جن کو فرماتا ہے. ایک وہ ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ ہستی ہے جو محبوب ترین ہے. کیا لفظ میں نے 2 بولے؟ ایک ہے مبغوض، ایک ہے محبوب. جو محبوب ترین ہے وہ ذات جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور جو مبغوض ترین ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو لعین ترین ہے وہ ہے شیطان مردود. وہ بولو کیا ہے؟ وہ کیا ہے جی؟ جب آپ نے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنی ہے نا، جب اس موضوع پہ آپ نے آگے لیکچر دینے ہیں، درس قرآن حدیث آپ نے دینے ہیں، آپ نے پڑھانا ہے، تو دونوں باتوں کو کمپیریزن کر کے آپ نے بتانا ہے. دونوں باتوں کا موازنہ اور کمپیریزن کر کے بتائیں گے تو اگلے بندے کو بات صحیح طرح سے سمجھ آئے گی. ایک وہ ہے جو مبغوض ترین، اللہ تعالیٰ کا انتہائی ناپسندیدہ، ٹھیک ہے نا جی، جن شیطان کہہ رہے ہیں. اور ایک وہ ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہے.
سوال یہ ہے ہم کہاں کھڑے ہیں سارے؟ جو مبغوض ترین ہے، سب سے ناپسندیدہ ترین ہے، اس کی اتباع کرنے سے اللہ رب العالمین نے پورے قرآن مجید میں بار بار منع کیا ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ کہا اے ایمان والو شیطان کی اتباع نہ کرنا۔ پارہ نمبر 18 سورہ نور۔ شیطان کی اتباع نہ کرنا، وہ تم کو حکم دیتا ہے بے حیائی اور برائی کا، وہ تم کو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ پورے قرآن مجید میں بارہا مرتبہ منع کیا۔ دوسری اصلی وہ ہے جو محبوب ترین ہے، پورے قرآن مجید میں بارہا مرتبہ ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ 142 آیات میں کبھی کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ٹھیک ہے جی، کبھی کہا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کبھی کہا ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ، کبھی کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ 142 آیات میں جو محبوب ترین ہستی تھی ان کی اتباع کا حکم دیا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں جن کی اتباع کا حکم دیا تھا؟ کیا ہماری صبح ان کی اتباع میں ہو رہی ہے؟ کیا ہماری شامیں ان کی اتباع میں ہو رہی ہیں؟ کیا ہماری خوشیاں، شادیاں، شادی بیاہ کے مواقع ان کی اتباع میں ہو رہے ہیں؟ کیا ہماری غمیاں، ٹھیک ہے، ہماری پوتیدگیاں کیا ان کی اتباع میں ہو رہی ہیں؟ کیا ہماری شامیں، ہماری صبح، ہمارے دن، ہماری راتیں، ہمارے سال ان کی اتباع میں گزر رہے ہیں؟ کیا لین دین کے معاملات ان کی اتباع میں ہیں؟ اخلاق کے معاملات ان کی اتباع میں ہیں؟ عبادات کے معاملات ان کی اتباع میں ہیں؟ تو جواب کیا آئے گا؟ کم و بیش 95% نفی میں آئے گا۔ پھر کس کی اتباع میں ہے؟ اس کی اتباع میں ہے جس کی اتباع سے بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ راتیں، ٹھیک ہے نا جی، خلاصوں میں شیطان مردود کی اتباع میں گزرتی ہے۔ شادی بیاہ کے سارے رسم و رواج مواقع اسی کی اتباع میں گزرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو ہم بے صبری کا اظہار کرتے ہوئے نوئے کرتے ہیں، وویلا کرتے ہیں، بے صبری کا اظہار کرتے ہیں، تو ہماری غمیاں پوتیدگیاں بھی اسی کی اتباع میں گزرتی ہیں۔ جب ہم لین دین معاملات کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی ایک مرتبہ برا بھلا کہے تو ہم بدلے میں 10 مرتبہ برا بھلا کہہ کے شیطان کی اتباع والا عمل کرتے ہیں۔ تو ہمارے عبادات، معاملات، اخلاقیات جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس کی اتباع میں ہیں جن کی اتباع سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ شیطان مردود۔ بولو کیا ہے؟ شیطان مردود۔ اور پارہ نمبر 8 میں یہاں تک لفظ ہیں، پارہ نمبر 8 میں، اور یہ اکثر محافل میں نے یہ بات مذاق بھی اس کی ہے۔ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کا دوسرا رکوع، بولو کتنا رکوع؟ دوسرا۔ اعراف کا دوسرا رکوع اس حوالے سے انتہائی جامع ہے، جس کی اتباع سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا۔ شیطان مردود، لعین، بدبخت، پورا ایک مکالمہ ہے شیطان کا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ قال لأقعدن لهم صراطك المستقیم، الہ العالمین مجھے تیری ذات کی قسم میں صراط مستقیم پہ، تیرے رستے پہ، ان کی گھات میں، تیرے بندوں کی گھات میں بیٹھوں گا۔ بالکل یوں ہی جیسے کوئی ویرانے سے گزر کے جا رہا ہو، کوئی کسی جنگل سے گزر کے جا رہا ہو تو ڈاکو اس بندے کی گھات میں بیٹھتے ہیں، اس کو لوٹ لیتے ہیں، سب کچھ ساز و سامانوں سے چرا کے لے جاتے ہیں۔ بالکل بے عین ہی اسی طرح جو بندہ صراط مستقیم پہ جا رہا ہو، سیدھے رستے کی طرف جا رہا ہو، نماز کی طرف جا رہا ہو، تلاوت قرآن کی طرف جا رہا ہو، حافظ قرآن بننا چاہ رہا ہو، قاری قرآن بننا چاہ رہا ہو، عالم دین بننا چاہ رہا ہو، یہ سارے کے سارے صراط مستقیم ہیں۔ ان کے رستے میں آڑ، دیوار، رکاوٹ، حجاب کون بن جاتا ہے؟ شیطان۔ کہا مجھے تیری ذات کی قسم میں ضرور بے ضرور ان کی گھات لگا کے تیرے رستے میں بیٹھوں گا۔ تبھی تو بیٹا آپ کا دل بھی نہیں کرتا پڑھنے کو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اپنا ڈیفنس کرنا، اپنا دفاع کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے کب؟ جب انسان کو پتہ ہو کہ دشمن نے اس طرف سے حملہ کرنا ہے، ایک بات۔ دوسرا، دشمن نظر آ رہا ہے، نظر بھی آئے، اس کی سمت بھی مقرر ہو جائے، اس سے دفاع کرنا بولو کیا ہو جاتا ہے؟ آسان۔ سارے بولے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان۔ لیکن پتہ ہی نہیں
دشمن نظر بھی نہ آ رہا ہو، اس نے کدھر سے آنا ہے، دو چیزیں ہوں اور اس کے آنے کی جگہ ایک نہ ہو. لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اگر مجھے کہ میں ضرور بے ضرور حملہ کروں گا آگے سے آ کر، بس کہا نہیں. وَمِنْ خَلْفِهِمْ پیچھے سے آ کر، بس کہا نہیں. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ دائیں سے آ کر، بس کہا نہیں. وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ بائیں سے آ کر، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے شش جہات سے، اوپر سے نیچے سے شش جہات سے آ کر جو دشمن اپنے کسی دشمن کو گھیر لے تو پھر 6 اطراف سے جب بندہ گھر جائے تو اس گھیرے سے پھر نکلنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں. مجھے بتاؤ آسان ہوتا ہے؟ یہ تھا شیطان مردود جس نے کہا مجھے تیری ذات کی قسم میں آگے سے آ کے حملہ کروں گا، پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے تیرے بندوں پر حملہ کروں گا، اور تو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا تو ان میں سے اکثر بندوں کو ناشکرا پائے گا. بندے تیرے ہوں گے اور ناشکری بھی تیری کریں گے. ہم اچھے سے اچھا کھا کر بھی رب کی ناشکری کرتے ہیں، اچھے سے اچھا پہن کر بھی رب کی ناشکری کرتے ہیں، اچھے سے اچھے ماحول میں رہ کر بھی ہم رب کی بری کیا کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں. یہ اس نے چیلنج کیا تھا بندے تیرے ہوں گے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ، ان میں سے اکثر بندوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. کیا کریں گے؟ ناشکری کریں گے. تو شش جہاد سے جو آ کے حملہ کرے اس کی اتباع سے بار بار منع کیا، ہم پھر بھی نہ رکے. اور جن کی اتباع جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سب کا 142 مرتبہ حکم دیا، پھر بھی ہم ان کی اتباع میں زندگی نہیں گزارتے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شاید کہ تم کیا پا جاؤ، فلاح پا جاؤ. آج پہ یہی ہم اختتام کر رہے ہیں. پھر کل اس آیت کریمہ کے ساتھ ٹھیک ہے جی ہم دیگر آیات کو بھی ضم کریں گے اور احادیث کو بھی ہم ضم کریں گے. بخاری مسلم دیگر کتب جو ہے احادیث، ان کی احادیث انشاءاللہ اس موضوع سے ریلیٹڈ کریں گے تاکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ مکمل طور پر پورا ہو سکے. لیکن جو بات پتے والی ہے ٹھیک ہے، جو نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا مبغوض ترین ہے مراد شیطان، اس سے ہمیں پناہ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس کی اتباع نہیں کرنی چاہیے. اور جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتباع میں زندگی گزارنی چاہیے. اور یہ انتہائی آسان ہے. بس صرف بندہ اپنی ذات کی طرف توجہ کر کے یہ کہے میں جو زبان سے بول رہا ہوں یہ حضور حضرت محمد مصطفیٰ کی اتباع کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے یا شیطان کی اتباع کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے. زبان کے ساتھ میرا بولنا، آنکھوں کے ساتھ میرا دیکھنا، کانوں کے ساتھ میرا سننا، زبان کے ساتھ میرا کلام کرنا، ہاتھوں کے ساتھ میرا پکڑنا، پاؤں کے ساتھ میرا چلنا، دماغ کے ساتھ میرا سوچنا، یہ سارے اعضاء کی جتنے بھی عوامل ہیں وہ ادھر ٹیلی کر رہے ہیں اللہ کے محبوب کے ساتھ یا شیطان مردود کے ساتھ ٹیلی کر رہے ہیں. جس کے ساتھ ٹیلی کر رہے ہو پھر آپ دیکھ لینا اس کے مطابق ہی انجام ہوگا. اگر حضور کے ساتھ ٹیلی کر رہے ہیں تو انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، صراط مستقیم، حق کا رستہ، جنت اور جنت میں اعلیٰ مقام. اگر شیطان سے ٹیلی کر رہے ہیں تو پھر گمراہی کا رستہ، انجام جہنم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اپنے محبوب علیہ السلام کی اتباع میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم. یا الہ العالمین یا احکم الحاکمین، تو نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں بار شیطان مردود کی اتباع سے بھی منع کیا ہے. الہ العالمین اس کی اتباع سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پورے قرآن مجید میں بار ہم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا ہے. الہ العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کی اتباع میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.